ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے نہایت ہی محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ سورہ البقرہ ہم پڑھ رہے ہیں اور الحمدللہ ہم نے آیت نمبر 48 تک کور کیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 49 دیکھیں گے، تو چلتے ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 49 کی پریزنٹیشن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ یسومونکم سوء العذاب۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی، انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ یسومونکم سوء العذاب۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم، اور جب ہم نے تمہیں نجات دی۔ ظرف زمان اور فعل ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، واو اِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، واو عاطفہ، اِذ ظرف زمان، نجینا فعل ہے اور کم ضمیر متصلہ ہے۔ اِذ حرف شرط بھی ہوتا ہے اور اِذ جو ہے مضارع کو ماضی کا معنی بھی دیتا ہے، اور اِذ میں اذکرو کا مفہوم بھی شامل ہے کہ یاد کرو وہ وقت۔ اِذ ظرف زمان، وہ اسم جو کسی وقت کا تعین کر رہا ہو، یعنی کسی زمانے کی بات ہو رہی ہے، وہ وقت یاد دلایا جا رہا ہے، اسم ظرف زمان کہلاتا ہے اور یہ منصوبات میں سے ہے۔ منصوبات میں 10 منصوبات ہیں اور یہ 5ویں نمبر پہ ہے مفعول فی، اور اس کے آگے 2 کیٹیگریز ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان۔ ظرف زمان مثال دیکھیں، انتظرتک ساعتن، تم انتظار کرو ساعتن 1 گھنٹہ، اور یہ ساعتن جو ہے ظرف زمان ہے، ایک زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ اسبوعاً 1 ہفتہ، شہرن 1 مہینہ، عامن 1 سال۔ تو یہ وقت کی بات ہو رہی ہے، اس لیے یہ ظرف زمان ہے اور یہ منصوبات میں سے ہے۔ اِذ ظرف زمان ہے۔ مزید تفصیل ہم نجینا کی دیکھیں گے۔ نجینا مادہ اس کا نون جیم یا۔ مزید فی باب ہے سبہا، باب کا پہلا صیغہ نجا، مضارع کا پہلا صیغہ یونجی، نجا یونجی۔ مزید فی کے 2 بھی ایسے ابواب ہیں جن کے اوپر یہ تشدید آتی ہے، ایک باب سبہا ہے اور دوسرا باب تدبرا ہے۔ تو تدبرا میں تا کے ساتھ تشدید آئے گی تو سمجھ لیں باب تدبرا ہے، اکیلے ایسے تا اس میں نہ ہو تو تشدید کے ساتھ سمجھ لیجیے یہ باب سبہا ہے۔ سبہا ماضی کا پہلا صیغہ، سبہا مضارع یسبہو، نجا ینجی۔ آیت میں آیا ہے نجینا، تو کہاں پہ آئے گا یہ؟ اس چارٹ میں دیکھیں، ماضی جمع متکلم مذکر، یہ ماضی جمع متکلم مذکر، سبہنا نجینا، ہم نے نجات دی۔ باب خاصیت سبہا کی، اس میں گریجولی اور اہتمام کا مفہوم ہے، تو گریجولی بھی اس میں یعنی کنٹینیوٹی کا بھی ذکر ہوتا ہے اور اہتمام بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے ایک اہتمام کیا اور سلولی ایسے انتظامات فرمائے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نجات دلائی۔ تو گریجولی یہ ہے جیسے نزلنا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نزلنا، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا تدریجاً، آہستہ آہستہ 23 سالوں میں اس کی تدریج مکمل ہوئی تاکہ لوگ اس کو آسانی سے سمجھ سکیں۔
یہ ہے آیہ مبارکہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ کم آخر میں تھا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، کم ضمیر متصلہ جمع مذکر حاضر، یہ ضمائر ہے منفصلہ متصلہ، تو یہ ضمائر متصلہ جمع مذکر حاضر کم۔ من آل فرعون مرکب جاری اور اضافی، من آل فرعون، من آل یہ مرکب جاری ہے، من حروف جارہ میں سے ہے، آل فرعون مرکب اضافی، فرعون کے لوگ، فرعون کے لوگ، تو فرعون کی لوگوں کے ساتھ نسبت ہو رہی ہے، تو یہ مرکب اضافی ہے۔ یہ مرکب جاری اور اضافی دونوں کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ آل فرعون مرکب اضافی ہم نے پڑھا ہے ابھی، لیکن اس میں ایک بات کلیئر کرنے والی ہے کہ فرعون جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے، جیسے کتاب اللہ ہی، کتاب پیش کے ساتھ، اللہ ہی یعنی معرفہ اور زیر کے ساتھ، تو یہاں پہ آلے جو ہے وہ بھی پیش کے ساتھ نہیں آیا، فرعون کے ساتھ ال بھی نہیں لگا اور زیر بھی نہیں آ رہی، تو یہ کیا وجہ ہے؟ آلے تو جو دیکھیں یہ من کی وجہ سے نیچے زیر ہے، اس لیے من آلے بنا۔ فرعون ایکچولی یہ ایک نون فگر ہے، معروف ہے، اس لیے اس کے ساتھ ال نہیں لگا، بذات خود یہ اسم علم ہے اور اسم علم معروف ہوتے ہیں۔ اور زبر کس لیے آ رہی فرعون کی؟ کیونکہ یہ اسم غیر منصرف ہے۔ تو ہم نے پڑھا ہوا ہے اسماء کی کلاسز میں کہ دو قسم کے اسماء ہیں، مبنا اور معرب۔ مبنا جو بالکل نہیں بدلتے، یعنی ان کی پیچھے آگے کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے زیریں زبریں نہیں بدلتے، لیکن معرب زیر زبر کو قبول کرتا ہے، بدل دیتا ہے۔ آگے معرب کی بھی دو اقسام ہیں، ایک معرب منصرف اور ایک معرب غیر منصرف۔ تو منصرف جو ہے وہ ساری حالتیں قبول کر لیتا ہے، پیش سے زبر میں چلا جاتا ہے، زبر زیر میں چلی جاتی ہے، لیکن غیر منصرف جو ہے وہ پیش سے زبر میں تو چلا جائے گا لیکن حالت زیر میں کبھی نہیں آئے گا۔ تو یہ فرعونی ہونا چاہیے تھا، لیکن زیر اس لیے نہیں آئی کہ معرب غیر منصرف میں سے ہے، تو اس کے نیچے زیر نہیں آئے گی۔ تو اسماء کی کلاسز میں اس کی ڈیٹیل موجود ہے، وہ سارے الفاظ جو قرآن میں استعمال ہیں وہ بھی بتائے گئے ہیں، تو آپ ان کو ضرور سنیے گا۔ غیر منصرف اسماء، یسومونکم، وہ تمہیں تکلیف پہنچاتے تھے، اس میں فعل اور فاعل یسومونا دونوں شامل ہیں، فعل بھی ہو رہا ہے اور اس کے اندر فاعل موجود ہیں، فعل فاعل اور آگے ضمیر، تفصیل میں جائیں گے ہم۔ یسومونکم، یسومونا میں مادہ سین واو میم اور باب نصرہ ہے۔ پہلا صیغہ نصرہ کے پیٹرن پہ ساما، مضارع کا پہلا صیغہ یسومو۔ دیکھیے مادہ میں واو حروف علت میں سے ہے، یاد رکھیے واو اور یا دو حروف ایسے ہیں جو مادہ میں آ جائیں تو وہ ان کی تعلیل ہوتی ہے، اور تعلیل کے اوپر ایک تھم نیل لگا ہوا ہے ہمارا گرامر کلاسز میں۔ اچھا، ایک کویسچن کسی بھائی کی طرف سے تھا کہ ہم کیسے جائیں وہاں پہ، آپ بار بار یہ کہتے ہیں، تو آپ ایسا کیجئے، آپ جب یہ کلپ سن رہے ہیں تو نیچے جہاں پہ قرآن.grammar لکھا ہوا ہے اس کو کلک کریں گے آپ، تو آپ میرے چینل میں چلے جائیں گے، وہاں پہ پہنچیں گے تو اوپر لیفٹ سائڈ پہ ہوم ہے، اس کے بعد ویڈیوز ہیں، ویڈیوز کو کلک کریں گے تو سب سے نیچے چلے جائیں تو وہاں سے 0001 سے شروع ہوتی ہیں اور پوری ویڈیوز آپ کو آخر تک جو لیٹسٹ ہے اس کے نمبر تک آپ کو پوری لسٹ ملے گی۔ تو وہاں سے آپ جو 001 سے دیکھیں گے تو 3 سے لے کر 27 تک 27 تک یہ ساری گرامر کی کلاسز ہیں، اور ہر ایک کا تھم نیل لگا ہوا ہے، آپ دیکھتے جائیں اور وہاں سے آپ پک کریں جو بھی آپ کو سننا ہے۔ گرامر کی بھی ساری ڈیٹیلز موجود ہیں، اور اسماء کی اور اس کی حروف کی اور افعال کی بھی سارے ابواب موجود ہیں، تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں اور ڈھونڈ سکتے ہیں۔ دیکھ لیجئے یسومونا،
یہ باب نصرہ ینصرو، ساما یسومو، یسومون کدھر ہے، ینصرون مضارع غائب جمع یسومون، وہ تمہیں تکلیف پہنچاتے تھے۔ یسومون مضارع ہے، اور مضارع کا مطلب جو ہے وہ تو حال کا ہوتا ہے اور مستقبل کا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پہنچاتے تھے، یہ تو ماضی کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ آیت کی شروع میں آیا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، جب تمہیں ہم نے نجات دی، تو از جو ہے اس کی خاصیت ہے کہ وہ جب کسی فعل کے پہلے آئے گا تو مضارع کا فعل ہوگا تو اس کو ماضی کا مطلب دے گا، تو از نے مضارع کو ماضی بنا دیا۔ وہ تمہیں تکلیف پہنچاتے تھے، کم تم کو، ضمیر جمع حاضر مذکر کے لیے، سوء العذابی، دیکھیں اس میں سوء جو ہے یہ مفعول ہے اور آگے مرکب اضافی بنتا ہے اس کے ساتھ، اس کی تفصیل میں جاتے ہیں۔ سوء العذابی، سوء میں اسم مرفوع ہے، یہ سوء اسم مرفوع محلن ہے، یعنی جیسے کتاب اللہ ہی، اس کتاب جو پیش کے ساتھ آتی ہے تو یہ مبنا لفظ ہے، مبنا، تو ابھی ہم نے پڑھا تھا مبنا بدلتے نہیں ہیں، اس کو پیش نہیں آئے گی۔ سوء جو ہے محلن جو ہے وہ مرفوع ہے، آگے العذابی یہ مفعول بہی ہے یسومونہ کا، یعنی وہ تمہیں پہنچایا کرتے تھے کیا، عذاب، تو عذاب مفعول بہی ہے، تو یہ ہر حالت میں زبر کے ساتھ آتا ہے مفعول بہی منصوب حالت میں، لیکن یہاں پہ چونکہ مرکب اضافی میں ہے تو اس لیے زیر کے ساتھ آیا العذابی، سوء العذابی مرکب اضافی۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے، تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس حال میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے، فعل پلس مرکب اضافی، یذبحون مادہ ہے زال با ہا، باب مزید فی سبہا، ماضی کا پہلا صیغہ ذبحا، مضارع یذبحو، سبہا یسبحو، ذبحا یذبحو، بالکل صحیح میچ کر رہے ہیں۔ یذبحون یہ دیکھیں مضارع جمع غائب مذکر، یہ آئے گا یسبحون کے وزن پہ، یسبحون اور یذبحون بالکل ایک جیسے ہیں۔ وہ سب ذبح کرتے تھے، یعنی فرعونیوں کا ذکر ہے، وہ سارے کے سارے ظلم کرتے اور ان کے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے۔ اذ نے مضارع کو ماضی بنا دیا، یعنی دیکھیں یہاں بھی مطلب یہاں پہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ ذبح کرتے ہیں یا کریں گے، کیونکہ یہ مضارع ہے، مگر اذ نے کیونکہ اذ شروع میں لگا ہوا ہے تو سارے افعال پہ اثر انداز ہو رہا ہے، تو اس نے ماضی کا معنی دیا یہاں پہ۔ ابناءکم مرکب اضافی، تمہارے بیٹے، تو نسبت ہو رہی ہے بیٹوں کے ساتھ تمہاری، تمہارے بیٹے مرکب اضافی۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ وَيَسْتَحْيُونَ اس میں مادہ ہے یستحیون کا ہا یا، تو یا اس میں 2 دفعہ آیا ہے، اس میں باب ہے مزید فی کا استغفرا، اس کے وزن پہ ہے استحیا، اور مضارع بنے گا یستحیی، استغفرا یستغفرو۔ یستحیون کہاں پہ آئے گا؟ یستغفرون پہ۔ یہ دیکھ لیجئے فعل مضارع جمع غائب مذکر، وہ سب تمہیں زندہ رکھتے تھے۔
اذ نے یہاں بھی ماضی کا مطلب دیا اور مضارع کو ماضی بنا دیا، کیونکہ وہ یاد کروایا جا رہا ہے ماضی کا زمانہ۔ ابناءکم نساءکم، دیکھیں یہ دونوں مرکب اضافی ہیں، یذبحون ابناءکم یستحیون نساءکم، مرکب اضافی ہیں دونوں، اور ابناء جو ہے مفعول بہی ہے یذبحون کا، نساء مفعول بہی ہے یستحیون کا۔ اور یہ مرکب اضافی کی تفصیل وفی ذالکم بلاء، اور اس میں تمہاری آزمائش تھی۔ مبتدا اور خبر یہ ہم دیکھیں گے، وفی ذالکم بلاء، واو استئنافیہ ہے، اور یعنی دوبارہ سے بات شروع ہو رہی ہے، فقرہ عاطفہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ فی ذالکم مرکب جاری ہے، اور اس میں ذالکم اسم اشارہ ہے۔ یہ دیکھیں ذالکہ واحد کے لیے اسم اشارہ مذکر، اور ذالکم کیسے بنا؟ ذالکہ میں جو کا خطاب ہے وہ اکیلے کے لیے ہے، لیکن جب جمع کے لیے آئے گا تو کا کے بجائے کم ہو جائے گا، تو بن جائے گا ذالکم۔ ذالکم اسم مبتدا ہے، اور آگے اس کی خبر ہے بلاء، تمہارے لیے بڑی اس میں آزمائش ہے۔ اسم مرفوع اور یہ خبر ہے بلاء۔ من ربکم عظیم، تمہارے رب کی طرف سے بڑی عظیم جو آزمائش ہے وہ اس کے اندر تھی۔ تو اس میں دیکھیں مرکب جاری پلس صفت ہے، اس کی ہم تفصیل دیکھتے ہیں۔ من ربکم، من پلس ربی، من حرف جارہ میں سے ہے تو یہ مرکب جارہ بنا، متعلق ہے بلاء، یعنی وہ جو آزمائش آئی ہے تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے، تو متعلق ہوا بلاء من ربی جو ہے مرکب جاری۔ ربکم مرکب اضافی ہے، یعنی تمہارا رب۔ عظیم صفت ہے بلاء کی، یعنی بلاء پلس عظیم، تو یہ بن جائے گا مرکب توصیفی، ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کر رہا ہے۔ تو اس میں دیکھ لیجئے، ہم نے کئی بار یہ مرکب توصیفی بھی پڑھا ہے، تو اس میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ جو موصوف اور صفت دونوں جو ہے وہ ہر حال میں اسماء جو ہے مطابقت رکھیں گے، جنس میں برابر ہوں گے، عدد میں بھی ایک جیسے ہوں گے، وسعت میں بھی اور اعرابی حالت میں بھی ایک جیسے ہوں گے۔ آخر میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں اپنے اس کلام عظیم یعنی قرآن کریم سے ہی ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما، اور اس کلام عظیم کی جس طرح آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح فرمائی ہے، جیسے عمل کر کے دکھایا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم ناظرین، آپ نے دیکھا آج کی آیت مبارکہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات دلائی، اور وہ وقت یاد کروا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ تم کس حال میں تھے، تمہارے پر کتنی مشکلات تھیں، اور حالت یہ تھی کہ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے، تمہاری بچیوں کو زندہ چھوڑتے، یعنی تمہیں بالکل جو ہے وہ بے بس کر کے اور بالکل جو ہے وہ دبا کے رکھا ہوا تھا۔ تو اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہاں سے نجات دی۔ تو یہ قوم جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی عظیم نشانیاں، اتنی عظیم جو ہے اپنی فضیلتیں عطا فرمائیں، اتنی بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائیں، اور ان نعمتوں کے بعد یقیناً بہت اچھے ان میں عمل والے لوگ گزرے ہیں اور بہت زیادہ ایمان والے، مگر اکثریت ان کی اس حال میں گزری کہ انہوں نے ہر بار اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ تو اتنی بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے
کس طرح نافرمانی کے ساتھ ناشکری کے انداز میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پامالی کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو دنیا میں ذلیل و خوار کیا۔ اور یہ ساری سٹوری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ البقرہ میں نازل فرمائی، جس کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو ہم اس کو جب پڑھ رہے ہیں تو پھر ہم اپنی حالت کو بھی دیکھیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا آج ہماری حالت ناشکری اور نافرمانی کی ویسی ہی نہیں ہے جو یہاں بتلائی گئی ہے؟ تو ہمیں کیوں جو ہے نا اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں اور ہماری حالت یہ یہاں تک کیوں پہنچی؟ اس لیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کی عظمت کا پتہ نہیں، اپنی زندگی کا مقصد اور اپنی زندگی کے اوپر جو ہمارے اللہ نے احکامات اور فرائض عائد کیے ہیں ان کا ہمیں علم نہیں ہے، لہٰذا ہم جو ہے لا علمی میں جو ہے وہی کچھ کیے چلے جا رہے ہیں جو بنی اسرائیل کی قوم کرتی تھی۔ تو اس کو سمجھنا اس لیے ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، اپنی آخرت کو بدلیں، اپنی آخرت کو سنواریں، اور اس کلام کو سمجھ کر اپنے اوپر بھی اس کو عمل میں لائیں اور اپنے قریبی عزیزوں کے اوپر اس کو عمل کروائیں اور اپنے دوستوں کو بتائیں، تاکہ پورا معاشرہ جو ہے وہ اس یعنی کلام پہ عمل کرے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت پر عمل کرے، تاکہ وہ معاشرہ جس کا ذکر ہم سنتے ہیں، مدینہ کی بستی، وہ قائم ہو جائے تو وہ اسی طرح قائم ہوگی۔ اللہ تو سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کوشش کو قبول فرمائے، ہمارے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے اور ہمارے لیے آخرت میں جنت میں جانے کا باعث بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، جزاکم اللہ خیراً۔